نسل کو پیغام ہے میرا، ہر حال میں تم صاحب کردار ہی رہنا۔ جب دین فروش بیچ رہے ہوں خدا کا دین، تم حق کا علم لے کے وفادار ہی رہنا۔ ہر بے ضمیر دشمن شبیر سے لڑ کر تم دار پہ بھی میثم تمار ہی رہنا۔ آنچ آئے نہ شبیر کے مقصد پہ ہمیشہ، سب کچھ نثار کرنے کو تیار ہی رہنا۔ بزدل نہیں بننا، نہ عقیدے کو بدلنا، جیسے بھی ہو حالات آزادار ہی رہنا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وخاتم النبیین مولانا مقتدانا وحادینا وسیدنا ابی القاسم محمد وعلی اہل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین الغر المیامین الذین اذھب اللہ عنہم الرجس اہل البیت وطہرہم تطہیرا۔ اما بعد فقد قال امام الحسین علیہ السلام، واللہ انی لا اعلم اصحابا اوفى من اصحابی ولا اہل بیت ابرأ واوفى من اہل بیتی۔ صلوات پڑھیں محمد۔ امام حسین کے اس ارشاد گرامی کی روشنی میں آپ کی خدمت میں اصحاب امام حسین کی شان اور ان کی عظمت کے بارے میں بات ہو رہی ہے۔ اصحاب حسین کتنی عظیم ہستی کے مالک تھے۔ ایسا نہیں ہے کہ یہ سارے اصحاب حسین پہلے سے امام حسین کے ساتھ آئے ہوں اور ساتھ آ کے کربلا میں جمع ہو گئے۔ بہت سارے اصحاب تو ایسے ہیں جو امام حسین علیہ السلام کے ساتھ راستے سے آئے۔ سن 60 ہجری میں امام حسین علیہ السلام نے جب مکے سے نکل کے مدینے سے نکل کر مکے میں داخل ہوئے تو وہ سن 60 ہجری کا زمانہ تھا۔ سن 60 ہجری میں امام حسین علیہ السلام نے مدینے کو چھوڑا اور مکے میں قدم رکھا۔ امام حسین علیہ السلام کا ایک خطبہ ہے، خطبہ منہ، جو امام حسین نے جو منہ میں خطبہ دیا ہے اس میں اتنی وسعت اور اتنی نالج ہے کہ اگر اسے ایک خطبے پر لے کے بات کی جائے تو پورا محرم اس خطبے کے ذیل میں بیان کیا جا سکتا ہے۔ منہ میں خطبے دیے، جگہ جگہ خطبے دیے، راستے میں خطبے دیے۔ جب امام حسین علیہ السلام نے
حج کو عمرے سے تبدیل کر دیا اور مدینے کو چھوڑ دیا، مکے کو چھوڑ دیا۔ تو 8 ذی الحجہ میں امام حسین نے ایک دعا پڑھی ہے جس کو ہم دعائے عرفہ کے نام سے یاد کرتے ہیں۔ امام حسین علیہ السلام میدان عرفات میں سن 61 ہجری میں، دعا اتنی عظیم دعا ہے، اگر اس کے مفاہیم پر غور و فکر کیا جائے تو یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ انسان اللہ کی معرفت حاصل نہ کرے۔ یہاں سے اس دعا کا آغاز کرتے ہیں، الحمدللہ الذی لیس لعطائہ دافع۔ تعریف ہے اس پروردگار کی جس کی عطا کو کوئی روک نہیں سکتا، ولا لقضائہ مانع، اور اس کے فیصلے کو کوئی ٹال نہیں سکتا۔ جس کی عطا کو کوئی روک نہیں سکتا اور جس کے فیصلے کو کوئی ٹال نہیں سکتا۔ اس اثنا میں، اس راستے میں جو امام حسین علیہ السلام گزرتے جا رہے ہیں، لوگوں کو نصیحت، لوگوں کو واعظ، لوگوں کو صحیح دین کی طرف دعوت دینا امام حسین علیہ السلام انجام دے رہے ہیں۔ ایسا نہیں ہے کہ نماز کو کوئی خطرہ تھا اور امام حسین علیہ السلام، لوگوں نے نماز کو چھوڑ دیا تھا اور لوگ نماز نہیں پڑھ رہے تھے۔ مسئلہ اس سے کچھ اور بالا تر تھا۔ مثلا امام حسین علیہ السلام جب مدینے سے نکل رہے ہیں تو امام حسین نے ایک اعلان کیا، میں مدینے سے نکل رہا ہوں۔ خاموشی کے ساتھ امام حسین علیہ السلام نہیں نکلے، رات کے سناٹے میں بھی امام حسین علیہ السلام نہیں نکلے۔ اگر کوئی ان باتوں کو پڑھتے ہیں تو یا تو تاریخ کی نالج نہیں ہے یا پھر مطالعہ نہیں ہے، اس نے 10 ہی مجلسوں کا مطالعہ ہے جو آپ کو سنا لیا۔ امام حسین نے خطبہ دیا مدینے سے نکلتے وقت، اور امام حسین نے پہلے انسانوں کو، لوگوں کو دین کی عظمت بتائی، اور دین کی عظمت بتاتے ہوئے اس میں امام نے کہا کہ موت سے نہ ڈرو، اس لیے کہ موت سے فرار ممکن نہیں ہے۔ موت تو انسان کے گلے کا وہ ہار ہے یا شجاع مردوں کی وہ نشانی ہے جو ایک نو عمر لڑکی کے گلے میں جیسے گلو بند پڑا ہوا ہوتا ہے، ایسے جوان مردوں کے گلے کا ہار ہے موت۔ یہ امام حسین علیہ السلام نے خطبے میں ارشاد فرمایا، اور تمام لوگوں سے، جتنے مدینے میں ہو سکتے تھے، تمام لوگوں سے کہا کل میں انشاءاللہ چلوں گا، جسے اللہ کی راہ میں خون دینا ہے، جسے اللہ کی بارگاہ میں قربانی پیش کرنی ہے، وہ میرے ساتھ آئے۔ تو کتنے نکلے؟ بہت مختصر سے۔ اب یہاں ایک کوشچن یہ ہو جاتا ہے کہ جناب محمد حنفیہ خود امام حسین علیہ السلام کے بھائی ہیں، تو آخر وہ کیوں ساتھ نہیں آئے؟ کیا ان کے حصے میں شہادت، ان کے حصے میں قربانی؟ اس کی وجہ روایات میں خود امام حسین علیہ السلام نے بیان کی ہے۔ کچھ روایات کا متن یہ بتاتا ہے کہ وہ بیمار تھے، کچھ روایت کا مطلب یہ بتاتا ہے کہ امام حسین نے فرمایا میرا ایک وصی، میرا ایک نمائندہ خود مجھے مدینے میں بھی چاہیے۔ تو امام حسین علیہ السلام محمد حنفیہ کو اپنا نمائندہ اور جانشین بنا کے گئے تھے تاکہ میری بات کی لوگوں کے درمیان میں نشر و اشاعت ہو۔
اور امام حسین ایک تحریری طور پر اپنے نکلنے کا جب نکل رہے تھے تو مقصد بیان کر کے گئے. امام حسین نے مقصد بیان کیا اور مقصد یہ تھا خرجت لطلب الاصلاح، میں اس لیے نکل رہا ہوں کہ میرے جد کی امت میں خرابی پیدا ہو گئی، فساد پیدا ہو گیا. اس فساد کی اصلاح کے لیے میں مدینے کو چھوڑ رہا ہوں. اب سوال یہ ہے کہ خود یہ فساد، امام نے خود نکلتے ہوئے فرمایا اس فساد کو روکنے کے لیے میرے پاس کیا طریقہ ہے، میں کیسے اس فساد کو روکوں گا؟ تو امام نے فرمایا آمر بالمعروف و نہی عن المنکر، میں نیکیوں کا حکم دوں گا اور برائیوں سے روکوں گا. میں انسان کو معروف کی قدر و قیمت بتاؤں گا، نیکیوں کی، اور برائیوں سے لوگوں کو منع کروں گا. اس کے بعد فرماتے ہیں اور اس امر بالمعروف کے انجام دینے میں بھی میرے پاس دو طریقے ہیں، اور وہ طریقے یہ ہیں کہ جب امت میں فساد پیدا ہو جائے تو امت کی اصلاح کا راستہ ہے امر بالمعروف اور نہی عن المنکر. لیکن نہی عن المنکر اور امر بالمعروف کو کرنے کے لیے بھی میرے پاس دو اور راستے ہیں، اور وہ دو راستے کیا ہیں؟ اسیر بسیرت جدی و ابی، میں امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کرنے کے لیے میرے پاس دو سیرت ہے. اسیر بسیرت جدی و ابی، میں اس امر بالمعروف نہی عن المنکر کو انجام دینے کے لیے یا اپنے نانا کی سیرت پر عمل انجام دوں گا یا اپنے باپ کی سیرت پر عمل انجام دوں گا. ان دونوں سیرتوں کے علاوہ اسلام میں کوئی تیسری سیرت ہے ہی ایسی نہیں ہے جو امت میں فساد ہو جائے اور اس سیرت پر عمل کرنے کے بعد امت سے فساد کو نکال دیا جائے. امام حسین یہ اعلان کرتے ہوئے میں اپنے باپ اور جد کی سیرت پر عمل کرتا ہوا قوم کے درمیان میں سے فساد کو نکالوں گا، قوم کے درمیان میں سے برائی ختم کروں گا، میں امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کروں گا. لوگ یہاں پر معترضین اعتراض کرتے ہیں شریعت مقدسہ میں امر بالمعروف اس وقت تک واجب ہے جب تک انسان کی جان، مال، عزت و آبرو پر کوئی حرف نہ آئے. لیکن اگر انسان کی جان جا سکتی ہے، انسان کی موت آ سکتی ہے، انسان دوسری چیزوں میں گرفتار ہو سکتا ہے، انسان کی عزت جا سکتی ہے، تو اسلام کہتا ہے کہ انہیں برے لوگوں کو مرنے دیجئے، آپ اپنی جان پریشان نہ کیجئے، آپ اپنے کو موت کے قریب نہ لے جائیے. تو اسلام نے امر بالمعروف کے حدود معین کیے ہیں، اسلام نے حدیں طے کی ہیں. جب اسلام نے حدیں طے کر دی تو حسین اعلان کرتے ہوئے نکل رہے ہیں میں نکل رہا ہوں امر بالمعروف کے لیے اور اس راہ میں اپنی جان کو قربان کر دوں گا. تو جب امر بالمعروف شروع ہی وہاں سے ہوتا ہے جہاں جان کا خطرہ نہ ہو، تو امام حسین علیہ السلام مدینے سے نکلے کیوں؟ کوشچن ہے. امام حسین کو جان کا خطرہ تھا تو جگہ جگہ اعلان کرتے تھے رخ حالات کا ایک تلخ حقیقت کی طرف، ہر قدم ہے میرا میدان شہادت کی طرف. تو جب جان جانے کا بھی خطرہ ہے، مال جانے کا بھی خطرہ ہے، اور کون سے ایسے نبی گزرے ہیں جن کے زمانے میں سب نیک بن گئے ہو اور کوئی برا نہ رہا ہو. تو اگر امر بالمعروف اور نہی عن المنکر ایسا ہی اتنا ہی ضروری تھا تو پھر آدم کو بھی اپنے بیوی بچوں کو لے کے نکل جانا چاہیے تھا. نوح کے زمانے میں بھی برائیاں موجود تھیں، نوح کو بھی اپنے بیوی بچوں اور عورتوں اور آگوش کے پالوں کو لے کے نکل جانا چاہیے تھا.
اور یہ اعلان کرنا تھا کہ چونکہ میں برائی کو نہیں دیکھ سکتا، اس لیے میں اپنے اس راہ میں اپنے گود کے پالوں کو قربان کر دوں گا، اپنے جوانوں کو قربان کر دوں گا۔ جناب ابراہیم کے زمانے میں آتے آتے تو برائی اتنی وجود میں آ گئی کہ اب انسان کم بخت انسان بننے کے لیے تیار نہیں ہے، انسان تو اب خدا بننے کے لیے تیار ہے۔ فرعون نے خدائی کا دعویٰ، نمرود نے فرعون کا دعویٰ کر دیا تھا کہ نہیں کر دیا تھا خدائی کا۔ جناب موسیٰ کے زمانے میں آتے آتے برائی کو اور عروج ملا، یہاں تک کہ فرعون عورتوں کو زندہ رکھتا تھا اور مردوں کو قتل کرتا تھا۔ تو اگر یہ امر بالمعروف نہی عن المنکر اتنا ہی ضروری تھا تو جناب موسیٰ کو اپنے بیوی بچوں خاندان والوں کو لے کے نکل جانا چاہیے تھا۔ میں اس راہ میں اپنی جان تو دے دوں گا مگر فرعون میں برائی کو نہیں دیکھ سکتا، میں امر بالمعروف کروں گا۔ جناب موسیٰ نکلے؟ نہیں نکلے۔ جناب ابراہیم نکلے؟ نہیں نکلے۔ جناب یحییٰ کے زمانے میں محرم نامحرم کا کوئی فرق نہیں رہ گیا تھا، جس کی بنیاد پر جناب عیسیٰ جناب یحییٰ کو قتل کر دیا گیا، لیکن وہ اپنے گھر والوں، بچوں، اولاد، خاندان والوں کو، خیر اولاد تو تھی نہیں، خاندان والوں کو لے کے نہیں نکلے۔ جناب یحییٰ کو یہ اعلان کرنا چاہیے تھا، اس برائی کی خاطر میں اپنے گھر والوں کو قربان کر دوں گا، جوانوں کی شہادت کو پیش کر دوں گا، مگر یہ برائی نہیں دیکھ سکتا، نہیں نکلے۔ خود محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمانے میں کیا سب اچھے بن گئے تھے؟ کیا تمام اچھائی کا ہی وجود تھا؟ برائی کا وجود نہیں تھا؟ نہیں۔ پیغمبر کو خود کتنی اذیت ہوئی ہے آپ خود ہی فرماتے ہیں، جتنی اذیت مجھے پہنچی ہے اتنی کسی نبی کو نہیں پہنچی۔ تو پھر کم سے کم پیغمبر کو تو نکلنا چاہیے تھا۔ اگر امر بالمعروف نہی عن المنکر اتنا ہی ضروری تھا تو کم سے کم محمد مصطفیٰ کو نکلنا چاہیے تھا۔ میں اس راہ میں اپنے خاندان کو قربان کر دوں گا، لیکن برائی کے وجود کو نہیں دیکھ سکتا، مگر نہ آدم نکلے اور نہ خاتم نکلے تو ماننا پڑے گا۔ امام حسین علیہ السلام کے زمانے میں آتے آتے کوئی ایسی برائی دین سے منسلک ہو گئی تھی جو نہ آدم کے زمانے میں تھی، نہ نوح کے زمانے میں تھی، نہ ابراہیم کے زمانے میں تھی، نہ جناب یونس کے زمانے میں تھی۔ جب ان کے زمانے میں وہ برائی تھی نہیں تو ان پر نکلنا ضروری بھی نہیں تھا۔ جس کے زمانے میں وہ برائی پیدا ہوگی اسی پہ تو نکلنا بھی ضروری ہوگا۔ وہ برائی ایسی کون سی تھی جو نوح، آدم اور خاتم اور علی، امام علی کے زمانے میں نہیں تھی؟ اور وہ برائی کون سی تھی جو حسین کے زمانے میں پیدا ہو گئی تھی؟ میں عرض کرتا ہوں، آج بھی کربلا کی قربانی کے بعد اور کربلا سے پہلے بھی نہ تمام لوگ اچھے بن گئے تھے اور نہ تمام برائی ختم ہو گئی تھی، مگر برے الگ سمجھے جاتے تھے اور اچھے الگ سمجھے جاتے تھے۔ جو برا تھا وہ برا تھا اور جو اچھا تھا وہ اچھا تھا۔ لیکن امام حسین کے زمانے میں برائی آتے آتے ایک ایسی جگہ پر جمع ہو گئی، جو برا ہے وہی تو خلیفۃ المسلمین بن بیٹھا ہے۔ ایک صلوات پڑھ دیں محمد و آل محمد پر۔ برا الگ رہتا اور اچھائی الگ رہتی تو امام حسین نہ نکلتے، مگر جو اسلام کا ذمہ دار تھا، جب برائی کو وہ انجام دے رہا ہے، اگر وہ اسلام کا ذمہ دار نہ ہوتا تو امام حسین بالکل نہیں نکلتے۔ لیکن جب ایک ذمہ دار برائی کو انجام دے رہا ہے تو کیا لوگوں کو یہ سوچنے کا موقع نہیں ملے گا کہ پہلے اسلام میں شراب ناجائز تھی، اب جائز ہو گئی، اس لیے کہ اگر جائز نہ ہوتی تو ذمہ دار اسلام کیوں کر پیتا؟ پہلے اسلام میں بدکاری حرام تھی، اب جائز ہو گئی،
اگر جائز نہ ہوتی تو خلیفۃ المسلمین کیسے انجام دیتا؟ یزید کے زمانے میں اچھائی اور برائی کو جوڑ دیا گیا تھا، یعنی جو خلیفۃ المسلمین تھا وہی شرابی بھی تھا، جو خلیفۃ المسلمین تھا وہی محرموں سے زنا بھی کرتا تھا، جو خلیفۃ المسلمین تھا وہی قمار یعنی بندروں کو نچاتا تھا، جو خلیفۃ المسلمین تھا وہی جوا کھیلتا تھا۔ اسلام اس برائی کو برداشت نہیں کر سکتا، اسلام الگ رہے گا، برائی الگ رہے گی۔ لہذا امام حسین اٹھے تاکہ یزید نے جس چیز کو جوڑ دیا ہے حسین اس کو جدا جدا کر دے گی۔ حسین اٹھے ہیں، اس برائی اور اچھائی کو ایک جگہ جمع کر دیا۔ حسین نے کہا یہ نہیں ہو سکتا، برے برے رہے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ مثلا عرض کرتا ہوں، ایک ہوتا ہے عمل انفرادی، ہمارا عمل، ایک ہوتا ہے اصل قانون۔ میں نماز نہیں پڑھتا، نماز کو کوئی خطرہ نہیں ہے، مجھے خطرہ ہے۔ میں روزہ نہیں رکھتا، روزے کو کوئی خطرہ نہیں ہے، مجھے خطرہ ہے۔ میں حج نہیں کرتا، حج کو کوئی خطرہ نہیں ہے، مجھے خطرہ ہے۔ یا 50-100 مسلمان شراب پینے لگے، اسلام کو کوئی خطرہ نہیں ہے، مسلمانوں کو خطرہ ہے۔ انفرادی عمل اسلام کو کوئی نقصان نہیں پہنچاتا، لیکن ایک ہوتا ہے اصل قانون کو خطرہ۔ مثلا میری نماز کو خطرہ نہیں ہے، خود اصل نماز کو خطرہ ہے۔ میرے حج کو خطرہ نہیں ہے، خود بیت اللہ کو خطرہ ہے۔ تو امام حسین کے زمانے میں نماز کو خطرہ، نمازیوں کی نماز کو خطرہ نہیں تھا، خود اصل قانون کو خطرہ تھا، بیت اللہ کو خطرہ تھا۔ لہذا جو ذمہ داری تمام نبیوں پہ عائد نہیں ہو سکتی وہ حسین ابن علی پہ عائد ہوتی ہے، اور جب امام حسین پہ عائد ہوتی ہے اور حسین نے اس ذمہ داری کو ادا کر دیا، ویسے ہی نہیں کہا گیا موسیٰ کے وارث تجھ پہ سلام، عیسیٰ کے وارث تجھ پہ سلام، نوح کے وارث تجھ پہ سلام، ابراہیم کے وارث تجھ پہ سلام۔ سارے نبیوں کی ذمہ داریوں کو، تمام نبیوں کی محنتیں کیا تھی؟ اسلام بچ جائے، نماز کا قانون رہ جائے، دین کا قانون رہ جائے۔ اگر حسین نہ اٹھتے نہ نماز رہ سکتی تھی، نہ قرآن رہ سکتا تھا۔ اسی لیے کہا گیا وارث موسیٰ تجھ پہ سلام، وارث عیسیٰ تجھ پہ سلام، اے تمام نبیوں کی محنتوں کو بچانے والے حسین تجھ پہ سلام۔ نعرہ صلوات، لہذا حسین کے اوپر جو ذمہ داریاں ہیں وہ الگ ذمہ داریاں، اور اس کے بعد جب سلامتی کا پیغام بھیجتے ہیں تو تنہا ایسا نہیں ہے کہ انبیاء کی قربانیوں کو بچایا ہو، بلکہ خود مرسل دو آدم کی قربانی اور محنتوں کو بھی بچایا۔ یہیں سے پتہ چلتا ہے حسین مجھ سے ہیں اور میں حسین سے ہوں۔ لہذا امام حسین نے اچھائی کو الگ کر دیا اور برائی کو الگ کر دیا۔ اب تو سمجھ جانا چاہیے میدان کس نے جیتا۔ برائی کا نمائندہ بیکار ہو گیا، اور پھر کسی کو آج تک برائی اور اچھائی کو جوڑنے کی طاقت اور ہمت پیدا نہ ہوئی۔ بس یہیں سے سمجھ لیں آج کے زمانے میں یہ ہزاروں کا مجمع میرے سامنے ہے، تمام دنیا کے مسلمانوں سے اگر میں یہ معلوم کروں، جو سپورٹر ہیں، جو اس کے سپورٹر ہیں، اگر ان سے بھی میں یہ معلوم کروں
کیا یزید جیسے بداعمال کو آج خلیفۃ المسلمین آپ ماننے کے لیے تیار ہیں؟ تو ساری دنیا کے لوگ انکار کر دیں گے، یہ طے ہے۔ دو چار سرپھرے دیوانوں کی کوئی گنتی نہیں ہوتی۔ دیوانوں کو کہاں سماج اور معاشرے میں کسی دیوانے کا ووٹ بنا ہے آج تک؟ نہیں بنا نا۔ تو دو چار سرپھرے اور دیوانوں کی کوئی گنتی نہیں ہوتی، لیکن ساری دنیا کے مسلمانوں کی اکثریت یزید جیسے انسان کو آج 1400 سال گزرنے کے بعد بھی خلیفۃ المسلمین ماننے کے لیے تیار، اور پیغمبر کے 50 سال کے بعد کے زمانے کے مسلمان اتنے بے غیرت ہوئے کہ اس زمانے کے مسلمان یزید کو خلیفۃ المسلمین مان رہے تھے۔ سوچو حسین کی قربانی نے کتنا حوصلہ پیدا کر دیا۔ 1400 سال بیتنے کے باوجود بھی انسان میں آج اتنی غیرت ہے کہ ہم ایسے بے ایمان کو خلیفہ نہیں مان سکتے، اور 1400 سال پہلے گزرنے سے پہلے انسان اتنا بے غیرت ہو گیا تھا کہ ہم یزید جیسے کو خلیفہ تسلیم کر رہے ہیں۔ اس کے بعد امام حسین کی قربانی کا اثر کیا ہوا، اور برائی کو امام حسین نے الگ کیسے کیا؟ قید ہو گئے، قتل ہو گئے، سرطن سے جدا ہو گئے، بچے قربان ہو گئے، بیویاں اسیر ہو گئی۔ اب امام سجاد سے کسی نے معلوم کیا آپ کا سارا گھر قربان ہو گیا، آپ جیتے ہیں کہ ہارے ہیں؟ کہا وقت آ جانے دیجئے، میں بتاؤں گا کہ جیتا کون ہے اور ہارا کون ہے۔ اس لیے کہ جب یہ خلافت اور جب یہ حکومت و ملوکیت، علامہ مودودی نے ایک کتاب لکھی ہے، اہل سنت کے ایک بڑے عظیم عالم ہیں، ان کی تفسیر بھی ہے تفسیر تفہیم القرآن، اور ان کی ایک کتاب ہے خلافت و ملوکیت۔ لہذا اس کا مطالعہ ہر مسلمان کو کرنا اس لیے ضروری ہے کہ اس نے خلافت کے نام پر جو ملوکیت یعنی بادشاہت حاصل کی گئی ہے اس قلائی کو کھولا ہے۔ پڑھیے گا انشاءاللہ۔ امام سے معلوم کیا، موقع جانے دیجیے، بتاؤں گا کون جیتا ہے اور کون ہارا ہے۔ سید سجاد اسیر و گرفتار، اور ایک عالم دین نے قربانی امام حسین کی جو وضاحت بیان کرتے ہوئے کہا دیکھیے قربانی حسین کا اتنا اثر تھا اور لوگوں کے دلوں میں اتنے حوصلے پیدا کر دیے تھے، اور ظالموں کو اتنا پست اور ذلیل کیا حسین کی قربانی نے کہ جب تک حسین زندہ تھے تب تک تو پانی کے بند کرنے کا نام لیا گیا کہ پانی بند کر دو، لیکن جب حسین قربان ہو گئے پھر یزیدیت میں یہ حوصلہ نہ رہا کہ پیاسوں پہ پانی بند کر دیا جائے۔ امام سجاد کے سامنے یہ بات نہیں آئی کہ یا تو بیعت کر لو ورنہ پانی بند کر دیں گے، جبکہ مجبور بھی ہیں، طوق و سلاسل بھی پیروں کو موجود ہیں، لیکن یہیں سے اندازہ ہوتا ہے کہ حسین نے اپنی قربانی سے یزیدیت کو ایسی شکست دی تھی کہ پہلے حسین کی زندگی میں جو حوصلہ تھا شہادت کے بعد وہ تمام حوصلے پست ہو گئے۔ ٹھیک، رسن بستہ، پیروں میں بیڑیاں، گلے میں طوق۔ یہاں پر ایک شاعر نے ایک بڑا اچھا جملہ اور بڑی اچھی بات کہی۔ شاعر کہتا ہے کہ ظلم کتنا ڈرتا تھا بیمار سے اس کی گواہ، کربلا سے شام تک زنجیر کی جھنکار ہے۔ سجاد سے ڈرتا تھا ظلم، لہذا ہاتھوں میں ہتھکڑی، پیروں میں بیڑی، گلے میں طوق، اور امام حسین، امام زین العابدین، امام حسین کے بعد ان تمام چیزوں کو لے کے چل رہے ہیں۔ راستے میں لوگ مل رہے ہیں، ملتے ملتے بہت سارے لوگ، یزید نے یہ پروپیگنڈا کر دیا تھا کہ ہم نے ایک خارجی کے سر کو کاٹ دیا،
اور جو حکومت سے بغاوت کرتا ہے وہ خارجی ہوتا ہے۔ اور قاضی شریح جو کوفے کا مشہور قاضی تھا، جب اس سے کہا گیا کہ حسین واجب القتل ہیں، آپ فتویٰ دو، پہلے زمانے میں جو قلم دان ہوتے تھے اس نے وہ قلم دان اٹھایا اور اپنے سر میں مار لیا، کہا جو واجب الاطاعت ہیں ان کو میں واجب القتل ہونے کا کیسے فتویٰ دے دوں؟ لیکن رات کے سناٹے میں سونے کے سنہرے سکے اور سکوں کی جھنکار جب رات میں پہنچ گئی قاضی شریح کے پاس، خدا کی قسم ایسے مقابلے اور اس سے مقابلہ کرنا بہت بڑی بات ہے، لہذا ایسا کوئی وقت آئے انہیں مولا کو یاد کر لینا چاہیے۔ لہذا قاضی شریح سونے کے سنہرے سکوں میں بک گیا، اور بکنے کے بعد جب رات میں اس کے گھر میں سونے کے سکے پہنچے تو پہلے تو بلایا جا رہا تھا دربار میں، عبید اللہ ابن زیاد بلا رہا تھا، صبح ہوتے ہی اب خود ہی دربار میں پہنچ گیا اور کہنے لگا میں نے رات بھر اپنے علم میں غوطہ زنی کی ہے، گردش کی ہے، فکر کی ہے، شعور کیا ہے، اور میں اس نتیجے پر پہنچا کہ حسین واجب القتل ہیں۔ کہا دلیل کیا ہے؟ کہا دلیل یہ ہے حسین نے حکومت کی بغاوت کی ہے، اور جو حکومت کا باغی ہوتا ہے اس کو واجب القتل ہونا ہی چاہیے۔ اے قاضی شریح، تیری عقل پہ پتھر پڑ گئے اگر اس اعتبار سے یہ دلیل مان لی جائے کہ حکومت کے باغی کو قتل کر نہیں دینا چاہیے، تو پھر تو ابراہیم کو بھی قتل کر دینا چاہیے تھا۔ فرعون کا حق بنتا ہے، نمرود کا حق بنتا ہے کہ وہ ابراہیم کو قتل کر دیں، اور فرعون کا حق بنتا ہے کہ وہ موسیٰ کو قتل کر دے، اس لیے کہ موسیٰ بھی حکومت کے باغی ہیں اور جناب ابراہیم بھی حکومت کے باغی ہیں، مگر یہاں کے سب خاموش ہیں۔ یعنی پتہ چلتا ہے جو امامت کا نہ ہو سکے گا، نہ وہ رسالت کا ہو سکے گا، نہ امامت کا ہو سکے گا۔ ایک صلوات پڑھ دیں محمد و آل محمد۔ لہذا سید سجاد نے کہا ٹھیک ہے، وقت آ جانے دیجیے، میں بتاؤں گا۔ جب یہ خاندان بنی امیہ میں خلافت پہنچ گئی تو اس وقت ابو سفیان اپنے چشم و چراغ کے پاس حاضر ہوا اور کہا دیکھیے، نہ کوئی نبی ہے، نہ کوئی خبر، نہ کوئی دین ہے، نہ کوئی وحی، یہ تو بنی ہاشم کا کھیل تماشا تھا جو محمد مصطفیٰ نے حکومت کرنے کے لیے رچا۔ لہذا بڑی محنتوں سے یہ حکومت گھر میں پہنچی ہے، اور یہ حکومت اگر تمہیں کرنا ہے تو دین کا، دنیا کا، حلال کا، حرام کا کوئی خیال نہیں کرنا، اور یاد رکھنا مرکز کا خیال رکھنا، اور وہی مرکز کا خیال رکھا گیا۔ اب یہیں سے یہ بات واضح ہوتی ہے، امام سجاد یزید کے دربار میں مسجد میں مجمع لگا ہوا، ساری باتیں ہو رہی ہیں، پیروں میں زنجیروں میں گرفتار امام۔ ایک مرتبہ امام نے کہا مجھے بھی کچھ کہنے کی اجازت ملے تاکہ میں بھی اپنی بات کو بیان کروں، کیا مجھے بھی چند لمحوں کی اجازت مل سکتی ہے؟ خیر لاچار و ناچار کسی طریقے سے امام زین العابدین کو کچھ کہنے کی اجازت ملی۔ امام منبر پہ آئے، منبر پہ آنے کے بعد امام نے بس 2-4 جملے کہے، اور امام نے کہا میں اس کا بیٹا ہوں جسے پس گردن سے قتل کیا گیا، میں اس کا بیٹا ہوں جس کی عورتوں کی ردائیں چھین لی گئی۔ سارے شامی گریہ کر رہے تھے، رو رہے تھے، اور ہم سے کہیں اور زیادہ بہتر رو رہے تھے، دیواروں سے سر پٹک رہے تھے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اپنے باپ کے مصائب وہ بیان کر رہا تھا جو باپ کا وارث تھا۔ باپ کا وارث مصائب بیان کر رہا ہے، تو جب انسان خود اپنے مصائب بیان کرے گا تو اس پہ کیا بیت گئی ہے وہ خود ہی تو بتائے گا۔
میں 1400 سال کے بعد پیدا ہونے کے بعد غم کو اتنا محسوس نہیں کر سکتا، لیکن جس نے اپنی آنکھوں سے غموں کو دیکھا ہو وہ کس طریقے سے اگر غم بیان کرے گا تو کس طریقے سے غم بیان کرے گا۔ سارے شامی گریہ کر رہے ہیں، گریہ رو رہے ہیں، تمام کے تمام مجمع دہاڑے مار مار کے رو رہا ہے۔ یزید نے ایک مرتبہ سوچا کہ امام حسین کے نمائندے کو کیسے خاموش کروں۔ لوگوں نے مشورہ دیا اذان شروع کرا دیجئے، اہل بیت اذان کا بہت خیال رکھتے ہیں اور اہل بیت کے چاہنے والے اذان کی آواز سنتے ہیں، مسجدوں کی جانب آ جانا چاہیے اگر واقعاً ہم اہل بیت کے چاہنے والے ہیں۔ اذانوں کو ہمیں اپنی زندگی میں جگہ دینی چاہیے، اذان میں کیا کہا جا رہا ہے اسے ہمیں غور سے سننا چاہیے۔ اذان اذان ہے، بہت فضیلت ہے اذان کی۔ خیر، اذان شروع ہو گئی۔ جب اذان شروع ہو گئی مؤذن نے کہا اللہ اکبر، امام رکے اور دہرایا اللہ اکبر۔ مؤذن نے کہا اشہد ان لا الہ الا اللہ، امام رکے اور دہرایا اشہد ان لا الہ الا اللہ۔ مؤذن نے کہا اشہد ان محمد رسول اللہ، امام رکے اور دہرایا اشہد ان محمد رسول اللہ۔ اور ایک مرتبہ مؤذن سے خطاب کر کے کہنے لگے تمہیں اسی محمد کا واسطہ جس کی تم نے کلمے کی شہادت دی ہے، تھوڑا ٹھہر جا۔ اور جب مؤذن ٹھہر گیا تو امام نے اعلان کیا اسی محمد کے نام کو مٹانے کے لیے یزید اور بنی امیہ محنت کر رہے تھے اور حسین کی قربانی نے اسی نام کو بچا لیا۔ تو جس دربار میں یہ اعلان کیا جا رہا تھا کہ نہ کوئی خلافت ہے، نہ کوئی نبی ہے، نہ کوئی وحی ہے، نہ کوئی قرآن ہے، اسی دربار کا نمائندہ تو اقرار کر رہا ہے اشہد ان محمد رسول اللہ۔ اب بتائیے حسین جیتے ہیں کہ حسین ہارے ہیں؟ حسین تو جیت گئے ہیں، اس لیے کہ حسین نے محمد رسول اللہ کی شہادت ان کے درمیان میں دلوا دی ہے جو یہ کہہ رہے تھے نہ کوئی وحی آئی ہے، نہ کوئی فرشتہ آیا ہے، یہ تو بنی ہاشم کا کھیل اور تماشا ہے۔ لو اجرکم اللہ۔ امام حسین علیہ السلام 10ویں کی محرم قریب آ گئی ہے، آج 9ویں محرم آ گئی، کل سب کو قربان ہو جانا ہے، سب اپنی اپنی تیاری میں لگے ہوئے ہیں۔ زین العابدین علیہ السلام، امام سجاد علیہ السلام، امام حسین کے نمائندے، ذرا غور کریں، امام حسین علیہ السلام نرگائے آدھا میں گھرے ہوئے ہیں۔ ایک مرتبہ امام سجاد ایسا نہیں ہے کہ بیمار تھے، بیمار تو کسی سبب سے ہو گئے تھے۔ ایک مرتبہ جب لوگوں کی فوج پہ فوج آتے دیکھا تو عباس اور زین العابدین نے انگڑائیاں توڑی اور بس اتنا کہا چچا جان ایک طرف سے ہم چلیں گے دوسری طرف سے آپ ہوں گے، دیکھ لیں گے ان لعینوں میں کتنی طاقت ہے۔ خدا کی قسم حسین نے طاقت کو استعمال نہیں کیا، صبر کو استعمال کیا ہے، مظلومیت کو استعمال کیا ہے، امت کی جد کے لیے راستہ بنایا۔ لو اجرکم اللہ۔ امام حسین علیہ السلام، میں نے آپ کی خدمت میں عرض کیا جناب عباس علمدار کی رات شہادت آپ کی خدمت میں پیش کی ہے۔ عباس اس سرما کا نام ہے جو حسین سے اجازت چاہتے تھے اور طلب وغا نہ مل سکی۔ جب طلب وغا نہ مل سکی، تاریخ نے لکھا ہے عباس اتنے شجاع اور بہادر تھے کہ ایک مرتبہ زہرقین کو یہ معلوم ہوا شمر سے حضرت عباس کی ملاقات ہو گئی ہے۔ جب شمر سے حضرت عباس کی ملاقات ہوئی تو زہرقین نے سمجھا شاید عباس کے دل میں کیا ہے مجھے پتہ نہیں ہے، گھوڑے پہ سوار ہو کے حضرت عباس کے خیمے کے سامنے آئے اور آ کے کہنے لگے یبنا امیر المومنین، اے ابو الفضل العباس میرے ساتھ سوار ہوئیے اور تھوڑا راہ میں آپ سے کام اور باتیں کرنا چاہتا ہوں۔ حضرت عباس بھی سوار ہوئے، راستے میں چلتے رہے اور ایک مرتبہ زہرقین نے کہا اے عباس مجھے ایک واقعہ یاد آتا ہے، اگر آپ اجازت دیں تو میں بیان کر دوں۔ کہا ہاں زہیر بیان کر دیجئے، آپ کو اجازت ہے۔ کہا جناب فاطمہ زہرا کے انتقال کے بعد امیر المومنین کی شادی کرنے کا کوئی ارادہ نہیں تھا، لیکن امیر المومنین کے دل میں یہ تمنا پیدا ہوئی کوئی میرے جیسا میرے حسین پر قربان ہونے والا ہو، تو امیر المومنین نے تمہاری تمنا کی۔
اور تمہیں فاطمہ نے سلام کہا، بیٹا کہا، تو اے عباس، امیر المومنین کی یہ تمنا تھی۔ عباس سمجھ گئے کہ وہ جو شمر سے ملاقات ہو گئی ہے، شاید زہیرقین کے دل میں کوئی خدشہ ہے۔ تاریخ بیان کرتی ہے عباس نے اتنی تیزی کے ساتھ انگڑائی لی، ارے رکاب ٹوٹ گئی، اور ایک مرتبہ عباس کہنے لگے اے زہیرقین، کیا تم مجھے غیرت دلا رہے ہو؟ ارے میرے آقا پر ایسا موقع آ گیا، غیر تو آقا پر جان قربان کر دے اور اپنے جان بچا کے چلے جائیں، ایسا نہیں ہو سکتا۔ حسین مولا کے قدموں میں جان دے دیں گے۔ لو اجرکم اللہ، خدا کی قسم جناب عباس کو بڑی تمنا تھی کہ کربلا میں جنگ کریں، اور امام جناب عباس نے فرائرے پر ایک جملہ لکھا، نصر من اللہ و فتح قریب۔ عباس آئے امام کی خدمت میں اجازت لینے کے لیے، مگر حسین نے فرائرے پر دیکھا، اس کو کاٹ دیا اور لکھ دیا انا للہ و انا الیہ راجعون۔ الا لعنۃ اللہ علی قوم الظالمین وسیعلم الذین ظلموا ای منقلبا ینقلبون۔ پروردگارہ تجھے واسطہ محمد والے محمد کا، ہماری اس مختصر سی عبادت کو قبول فرما۔ پروردگارہ ہمارے آنسوؤں کو رومال سیدہ میں جگہ عطا فرما۔ پروردگارہ تجھے واسطہ محمد والے محمد کو کا پریشان حال ہے، ان کی پریشانیوں کو دور فرما۔ مالک بے اولادوں کو اولاد عطا فرما، مریضوں کو شفاء کامل و عاجل عطا فرما۔ پروردگارہ اپنی آخری حجت کے ظہور میں تعجیل فرما، ہمیں ان کے اعوان و انصار میں شمار فرما۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم۔